زردشتی مذہب جو مجوسی ہیں، ان کی بھی کتاب ہے زندہ وسطہ نام سے. یہ فارسی کے لوگ تھے، ایرانی الاصل تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے. ان کی کتاب میں بھی لکھا ہے، پارسیوں کی کتاب میں لکھا گیا ہے کہ ایک نبی آئے گا جو عرب میں پیدا ہوگا، وہ آگ کو بجھا دے گا اور کعبے کی طرف سارے لوگوں کے منہ کو موڑ دے گا. اس نے کہا اس وقت تک لوگوں کا قبلہ کعبہ نہیں تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے. زندہ وسطہ کتاب یہ پارسیوں کی کتاب ہے جس میں یہ زردشتی مذہب کو مانتے ہیں. وہ اس میں بشارت دی گئی ہے ایک نبی آئے گا، عرب میں پیدا ہوگا، آگ کو بجھا دے گا اور سارے لوگوں کا منہ کعبے کی طرف پھیر دے گا. مجھے بتاؤ کعبے کی طرف کسی اور نبی نے نہیں پھیرا، بلکہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے اس وقت بھی لوگوں کا قبلہ بیت المقدس تھا. بیت المقدس قبلہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھاتے رہے. مدینہ طیبہ میں ایک علاقہ ہے آج بھی، وہاں جہاں آج مسجد قبلتین بنی ہوئی ہے، وہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے. 2 رکعت ہو چکی تھی. بیت المقدس اس طرف ہے، خانہ کعبہ اس طرف ہے، دونوں اپوزٹ سائیڈ میں ہیں. بیت المقدس کی طرف منہ کر کے میرے آقا امام ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صحابہ کی صفیں. 2 رکعت ہوئی تھی. حضور کے دل میں یہ خیال آنے لگا کاش ہمارا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تو اچھا ہوتا. بیت المقدس بھی افضل ہے، لیکن کعبہ وہ ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی ہے. میرے آقا کا آبائی وطن. حضور کعبے سے نہایت محبت کرتے تھے. اگر ہمارا قبلہ، ہمارے چہرے کا رخ اس طرف ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. یہ دل میں خیال کر کے میرے آقا آسمان کی طرف یوں دیکھ رہے تھے. کب؟ نماز کی حالت میں. 2 رکعت ہو چکی ہے. دوسرے پارے کا پہلا صفحہ ہے. رب تعالیٰ نے اسی وقت جبرائیل کو آیت دے کر بھیجا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. آیت کہتی ہے قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. اے محبوب ہم آپ کا آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا دیکھ رہے ہیں. ہم انقریب آپ کے چہرے کو اسی طرف پھیریں گے جہاں آپ کی خوشی ہے. اتنی آیت ہی نہیں آئی، اتنی آیت نہیں آئی. اس کے فوراً بعد اسی آیت میں جبرائیل امین یہ آیت لے کر کے آئے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے نبی دیر کس بات کی، اثر میں نہیں، ابھی آپ اپنا چہرہ کعبے کی طرف فرمائیں. خانہ کعبہ کی طرف سارے لوگوں کا قبلہ بدل گیا. دیکھو اس رسول کی 2 رکعت بیت المقدس کی طرف ہوئی. آپ پھر گئے، صحابہ پھر پیچھے حضور کے آ گئے. بلکہ ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے آگے آئے، آپ امام تھے اور صحابہ پھر صفیں. اسی طرح سے وہ نماز نہ ٹوٹی نہ چھوٹی نہ پھوٹی. حالانکہ اس نماز میں رد و بدل ہوا. 2 رکعت اس طرف پھر کر کے، 2 رکعت اس طرف پھر کر کے. ہم اگر پھریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں، اس لیے کہ اس میں درس ہے. نماز تو اصل وہی ہے جو فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو، رسول جس طرف رخ کرے. اور صحابہ کا یہ مذہب بھی تھا. کچھ صحابہ بیان کر رہے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث ہے. ایک صحابی سے پوچھا گیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں کچھ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سری نماز ہے نا، قرات تو نہیں ہوتی تھی، لیکن حضور امام ہوتے وہ خود بھی خاموش کھڑے ہوتے یا پڑھتے تھے؟ یہ بڑا عجیب سوال ہے نا. اب ظہر کی نماز میں حضور کچھ پڑھتے بھی تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ سب امام خاموش رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی پوچھا امام صاحب آپ خاموش تو ہیں، سیدھے منہ بند کر کے کھڑے رہتے ہیں یا کچھ آپ ہلکے ہلکے میں پڑھتے ہیں؟ صحابہ سے کسی نے پوچھا، کچھ صحابہ نے کہا نہیں حضور پڑھتے ہیں. سنائی تو کسی کو نہیں دیتا تھا. اس صحابی سے پوچھا گیا کیسے معلوم حضور نماز میں پڑھتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی ہلتی ہوئی ہم نماز میں دیکھتے تھے. حضور پاک کی داڑھی ہلتی تھی، اس کی علامت ہے کہ حضور کچھ تلاوت کرتے تھے. اب اس صحابی سے پوچھو آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ آپ کا چہرہ کس طرف ہوتا تھا؟ نماز تو قبلے کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے. آپ حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے، داڑھی ہلتی ہوئی دیکھ رہے تھے. وہ صحابی کی زبان سے بھی وہی ان کی روح پکارے گی جو اعلیٰ حضرت نے کہا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو. غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو. کعبے
का वो काबा है, सहाबा इकराम देखते थे। तो मैं यहाँ पर बात ये कर रहा था, ज़रदश्ती मजहब में, पारसियों के मजहब में जो किताब उनकी मुकद्दस है, जिसको ज़िंदावस्ता कहते हैं, उसमें ये बशारत उन्होंने दी है, एक नबी आएगा, एक शख्स आएगा, अरब में पैदा होगा, आग को बुझा देगा और सारे लोगों का मुंह फेर करके कहां करेगा? काबे की तरफ कर देगा। उन्होंने जो कहा था वो सही कहा था। वो रसूल मुहतशम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, और जिस वक्त मेरे आका तशरीफ लाए थे, ईरान में 1000 साल से आग जल रही थी, अचानक बुझ गई। आग बुझ गई। सारे काहिन उस दिन परेशान थे, इस आग को कभी हमने बुझने नहीं दिया था, आज कैसे बुझ गई। वही दिन था 12 रबीउल अव्वल का, जब किसरा बादशाह के महल में दरार पड़ गई। जिस महल के बारे में उसका चैलेंज था कि इसको दुनिया की कोई ताकत गिरा नहीं सकती, वो आज भी मौजूद है इराक के एक शहर मदाइन में। लोग कहते हैं किसरा का महल, हम देखने के लिए भी गए कई मर्तबा। उसमें बीच में से एक दीवार ऐसी टूटी है कि अंदर से आदमी जा आ सकता है, इतनी बड़ी दरार है। बादशाह उस महल में बैठता था, वो टूटी कैसे, फटी कैसे। उसने भी बुलाया सारे नजूमियों को, ये क्या हो गया अचानक, किसी ने हथौड़ा भी नहीं मारा, लेकिन ये टूट गई। ईरान में उन सारे लोगों ने बुलाया, आग 1000 साल से नहीं बुझी थी, आज कैसे बुझी? किसी ने पानी भी नहीं डाला। दोनों जगह जो नजूमी जमा हुए थे, सबों ने एक ही जवाब दिया। ईरानियों को, पारसियों को ये कहा, आग कोई पानी डाल करके नहीं बुझाया, कोई तो ऐसा पैदा हुआ है जो अब आग के लिए खतरा होगा, आग उसके लिए ठंडी हो जाएगी, और वो आग के पुजारियों के लिए एक बड़ा मसीहा बन करके, उनके लिए दीन का एक मुबल्लिग बन करके आएगा, उनको आग की इबादत से निकालेगा और वो किसी खुदा की इबादत के लिए ले जाएगा। उस दिन नजूमियों ने उन्हें कहा, और इधर इराक में किसरा ने जब बुला करके मीटिंग ली, क्यों दीवार कटी, क्यों दीवार टूटी, उससे भी उन्होंने कहा हथौड़ा तो किसी ने नहीं मारा, लेकिन ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई एक बच्चा ऐसा आया है जो पूरे लोगों के दिलों को तब्दील करने वाला है। हमने पढ़ा है कि उसके आते ही अजीबो गरीब बातें होंगी। मेरे अजीजों, पारसियों की किताबों में वाक़यात मौजूद हैं। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया, जिस दिन वो रसूल पैदा हुए थे, ईरान की आग बुझ गई, किसरा के बादशाह का महल तड़क गया, दीवार में शगाफ आ गया, चिर गई। तो ऐ मेरे लोगों, ऐ मेरे सुन्नी भोले भाले मुसलमानों, तुम इस दिन को हल्का क्यों समझते हो? हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे।